ارحم اور اس بچے کی دوستی کو ہوئے کچھ وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ دونوں جہاں بھی جاتے ایک ساتھ ہی نظر آتے، ایک دوسرے کے اتنے اچھے دوست بن چکے تھے کہ اب ارحم اس کو وہ پہلے جیسے برا نہیں لگتا تھا۔ اس وقت دونوں اسکول کے باہر بنے طویل گارڈن ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور چند دنوں بعد سمر ویکیشن شروع ہونے والے تھے۔ دونوں عام گھریلو کپڑوں میں ملبوس تھے اور کسی بے فکری سے گفتگو میں مصروف تھے۔ تم گھر جا کر کیا کرو گے؟ ارحم نے تجسس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا ہنسا، مگر ہنسی میں اداسی چھپی تھی۔ اگر سچ کہوں تو گھر جا کر بور ہو جاؤں گا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ ارحم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ یعنی میری طرح تم سے بھی گھر میں کوئی بات نہیں کرتا؟ بچے نے حیرت سے ارحم کی طرف دیکھا۔ کیوں، تم سے کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ تمہارے تو ممی ڈیڈی دونوں ہیں نا؟ ارحم نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ پھر بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا اور وہ میرے ڈیڈی نہیں ہیں۔ وہ لمحے بھر رکا، پھر بولا، یہ میری مما کی دوسری شادی ہے۔ میرے ڈیڈی میرے آنکھوں کے سامنے مر گئے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکا، ان کو نہیں بچا سکا۔ بچے نے ارحم کا چہرہ دیکھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ ارحم کے اندر بہت درد چھپا ہے جسے وہ اپنی خوش مزاجی کے ذریعے چھپا لیتا ہے۔ جب لوگوں کے دکھ ایک جیسے ہونے لگتے ہیں تو خود بخود ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ لیکن وہ کچھ نہ بولا کیونکہ وہ خود بھی اتنا چھوٹا تھا کہ کسی کا دکھ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے دلاسا دینا تو بہت دور کی بات۔ شاید اسی لیے ارحم کہتا تھا کہ ہم ایک جیسے ہیں، اور واقعی وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ دونوں کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو انہوں نے دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ ابھی وہ عمر ہی کہاں تھی جس میں انسان سمجھتا ہے کہ راز چھپانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور دل کی بات دل میں رکھنا سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ٹھہرے لڑکے کہاں کسی کو اپنا دل دکھاتے ہیں، وہ بھی تو لڑکے ہی تھے جو چھپ کے روتے ہیں۔ لڑکے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، دوسرے کے آنسو پوچھ لیتے مگر اپنے آنسو چھپا لیتے، اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے اکثر انہیں کسی سنسان کمرے یا چھت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی انہیں روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ کیونکہ اگر کوئی دیکھ لے تو یہی کہیں گے کہ کتنے کمزور ہیں۔ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ لڑکے بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی دل ہوتے، احساسات ہوتے، جذبات ہوتے، انہیں بھی دکھ ہوتا ہے، انہیں بھی رونا آتا ہے، مگر اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش میں وہ آہستہ آہستہ پتھر بن جاتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ برف چاہے جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو ایک دن ضرور پگھلتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان بھی برف کی طرح ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت مضبوط بنا لیتے ہیں اور پھر ایک دن اپنی ہی سختی کے بوجھ تلے بکھر جاتے ہیں، پاش ہو جاتے ہیں۔ رات آہستہ آہستہ شہر پر اتر چکی تھی۔ ہلکی سی بارش کے بعد فضا میں نمی تھی اور رضیہ شوکت کے دفتر میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کھڑکیوں سے گزر کر آتی ٹھنڈی ہوا کمرے کے پردے ہلکے ہلکے ہلا رہی تھی۔ رضیہ شوکت بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، چہرے پہ وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ ایک کاغذ اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا اور میک اپ زدہ چہرے پہ ڈھیروں پریشانی، جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوبنے لگی ہو اور آکسیجن کی کمی ہو رہی ہو۔ وہ بالکل اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کے 25 سالہ کاروبار پر آج ایک سیاہ داغ بن چکا تھا، ایک ایسا سیاہ داغ جس کو وہ چاہ کر بھی نہیں دھو سکتی تھی۔ کمرے کی میز پر جویلری کے نمونے کی بجائے خالی ڈبے اور رسیدوں کا انبار تھا جو اس کی سانس کو مزید روک رہے تھے۔ کمرے میں سناٹا تھا، بس ایک گھڑی کی ٹک ٹک جو جیسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے نقصان کی گنتی کر رہی تھی۔ 40 لاکھ! اس نے خود سے سرگوشی کی۔ 40 لاکھ روپے کا مال ایک لمحے میں غائب، آخر کیسے؟ انہوں نے اپنی کنپٹی کو زور سے مسلا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ مظہر۔
دروازہ کھلا اور مظہر خان اندر داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح سلیقے سے تیار، ایک ہاتھ میں فائل دوسرے میں موبائل۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح وہی نرم مسکراہٹ تھی، ایک پرسکون پرسونا جس پر نہ غصہ آتا تھا نہ پریشانی۔ میم، میں نے پورا کارخانہ چیک کیا، تالے ٹوٹے ہوئے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ کسی قسم کی زبردستی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہیں۔ رضیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ اگر تالا توڑا گیا تو نشان کہاں گئے؟ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی سارے ثبوتوں کو؟ پتہ نہیں میم۔ مظہر نے گہرا سانس لیا۔ ایسا لگتا ہے کسی نے بہت صفائی سے کام کیا ہے۔ سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج بھی ڈیلیٹ ہے۔ رضیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ فوٹیج بھی گئی؟ جی، کسی نے پورا سسٹم ہی صاف کر دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر سے ہلکی سی گرج سنائی دی۔ رضیہ نے میز پر رکھے خالی ڈبے کو گھورا، جیسے وہ جواب دے رہا ہو کہ تم آج تباہ ہو گئی رضیہ شوکت۔ مظہر، اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں لگتا ہے یہ کوئی باہر کا بندہ کر سکتا ہے؟ مظہر نے نظریں جھکائیں۔ ممکن ہے، مگر پلاننگ بہت اندرونی لگتی ہے۔ یہ سب وہی کر سکتا ہے جسے کمپنی کے سسٹم، ڈیلیوری لسٹ اور شیڈول کا پتہ ہو۔ رضیہ کی نظریں ایک پل کو اس پر رکی، مگر فوراً ہٹ گئی۔ نہیں، یہ مظہر نہیں کر سکتا، اللہ کا بندہ نہیں۔ میں اپنے لوگوں پر شک نہیں کر سکتی۔ یہ بزنس میرے لیے خاندان جیسا ہے مظہر۔ مظہر نے نرم لہجے میں کہا، اور آپ خود بھی ان سب کے لیے خاندان جیسی ہیں میم۔ کبھی کبھی خاندان کے اندر بھی کوئی کمزور کڑی ہوتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رضیہ نے گہرا سانس لیا۔ تم ہمیشہ ٹھیک کہتے ہو۔ مظہر نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ آپ نے بس مجھ پر بھروسہ کیا میم، باقی سب قسمت کا کھیل ہے۔ کانٹریکٹ ملنا بھی ہماری ہی قسمت میں تھا اور نقصان بھی۔ فون کی بیل بجی۔ رضیہ نے تیزی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف آواز بھڑک رہی تھی، مس رضیہ، میں نے آپ کو آدھا پیسہ دے رکھا ہے، اب آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں ڈیلیوری غائب ہے۔ کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بھی جانتی نہیں ہے، میں بہت ٹیڑھا آدمی ہوں۔ میں آپ کے خلاف شکایت درج کرا رہا ہوں۔ رضیہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ جنید صاحب پلیز مجھے ایک دن دیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن؟ میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں صبح پولیس لے کر آؤں گا۔ فون بند ہو گیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ رضیہ کے لب کانپے۔ سب ختم ہو گیا، میرا نام، میرا بھروسہ، میری عزت۔ نہیں میم، ایسا نہیں ہے، کچھ ختم نہیں ہوا۔ مظہر نے دھیرے سے کہا، بس آزمائش شروع ہوئی ہے۔ میں کل صبح دوبارہ کارخانے جا کے ہر چیز چیک کروں گا۔ شاید کوئی ثبوت، کوئی سراغ مل جائے۔ رضیہ نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائی۔ تمہیں لگتا ہے ہم یہ سب سنبھال سکتے ہیں؟ جن کو مال دینا ہے ان کو کیسے روکیں گے؟ وہ تو ہمارے گلے کو آ رہے۔ مظہر کے ہونٹوں پر ہلکی مگر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ میم، جب تک میں ہوں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ رضیہ کے چہرے پہ آنسوؤں کی ایک لکیر اتری۔ مظہر، تم میرے لیے صرف سیکریٹری نہیں، میرا سہارا ہو۔ تھینک یو سو مچ میم رضیہ، مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے۔ میں یقیناً آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، مظہر چلا گیا تھا اور رضیہ تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے وہی خالی ڈبے رکھے تھے جو اسے منہ چڑھا رہے تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش رک چکی تھی۔ وہ دور آسمان پر بجلی چمکی اور ایک لمحے کو جیسے اس نے شیشے کے پار کسی کی پرچھائی دیکھی جو گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا۔ رضیہ نے پلکیں جھپکی۔ شاید وہم تھا۔ اس نے خود سے کہا، نہیں مظہر ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا سب سے وفادار ساتھی ہے۔ چند گھنٹے بعد رات کے اندھیرے میں ایک سیاہ گاڑی ایک سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پھر اچانک سے وہ گاڑی ایک پرانے گھر کے آگے رکی۔ وہ گاڑی سے آہستہ سے اترا اور پرسکون سا چلتا ہوا اب سڑک پر چل رہا تھا۔ بارش کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ اچانک سے موبائل بجا تو اس نے موبائل اپنے کانوں سے لگایا۔
کیا مال بحفاظت تم نے وہاں سے اٹھا لیا تھا؟ جی سر، سارا مال ہمارے قبضے میں ہے۔ یاد رہے مجھے 2 روپے کا بھی نقصان نہیں چاہیے اور کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے مال کو ٹھکانے لگا کر پیسے لے لو، اور ہاں یہ نمبر بلاک کر دینا اور سم توڑ دینا۔ یاد ہے نا ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ اپنی آخری بات پر وہ آہستہ سے مسکرایا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، سب سیف ہے، کوئی شک نہیں کیا جائے گا، تم بھی پریشان نہیں ہو۔ مظہر خان آہستہ سے مسکرایا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اس کی گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ دفتر میں رضیہ شوکت اب بھی جاگ رہی تھی۔ کھڑکی کے پار آسمان پر صبح کی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف ایک سوال تھا۔ یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ اسے خبر نہیں تھی۔ جو شخص اس کے لیے ہمدرد بن کر کھڑا ہے، وہیں اس کے زوال کی کہانی کا مرکزی کردار بن چکا ہے۔ کبھی کبھی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ دھوکہ دکھائی نہیں دیتا۔ دھوکہ! ایک دن وہ ہنسا، لگا کہ دنیا حسین ہے، اگلے ہی پل لگا یہ سب تو کمین ہے۔ وعدوں کے جال میں پھنسے تھے ہم بھی نادان، بے ایمان۔ لفظ میٹھے تھے مگر نیت تھی۔ آنکھوں میں خواب دیے، دل میں زہر بھرا۔ وہ مسکرا کے چلا گیا، سب کچھ جلا گیا۔ دھوکہ جب اپنے دے تو زخم نہیں بھرتے، لفظ مٹ جاتے ہیں مگر احساس نہیں مرتے۔ سیکھا ہے ہم نے مسکراہٹ پہ نہ جا۔ یہ چہرے بدلتے ہیں پر نیت وہی رہا۔ رات کی سیاہی خوفناک حد تک ہر طرف پھیل چکی تھی۔ کوئی زوئی روح اس وقت روڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہی تھی۔ روڈ بالکل سنسان اور خاموش تھا، صرف ہوا سے ہلتے جلتے پتوں کی آواز فضا میں ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ ایسے میں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر سفر کر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے نہ جانے کن پتھروں کو زمین کے اندر دفن کر چکی تھی۔ ایسے میں اسی لمحے سامنے سے ایک دراز قد آدمی چلتا ہوا سڑک پر قدم بڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنے کانوں میں ایئر پوڈز لگائے ہوئے تھے، غالباً وہ کوئی میوزک سن رہا تھا۔ وہ عورت خالی سڑک پر بڑے سکون کے ساتھ گاڑی چلا رہی تھی۔ سفر یوں ہی آہستہ آہستہ کٹتا گیا۔ اسی لمحے اچانک اس کی گاڑی کے آگے کوئی آیا اور کسی کو گاڑی سے زور کی ٹکر لگی تھی۔ وہ کوئی دراز قد لڑکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سمجھ نہیں پائی کہ کیا ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہانپتی کانپتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، جبکہ غلطی اس کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہی تھی۔ جبکہ زمین پر پڑا ہوا لڑکا درد سے کرا رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ عورت، جس کا نام ڈاکٹر ماہ نور تھا، ڈر کے مارے زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے لڑکے کو سیدھا کیا جو اس سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ لڑکا بہت ہی حسین تھا، دراز قد کا، مردانہ وجاہت سے بھرپور، ایک وجیح مرد۔ وہ رات کی تاریکی میں بھی اس کے چہرے کے نقوش بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر ماہ نور نے ایک بار پھر سے اٹکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آپ پلیز مجھے ہسپتال لے جائیں، میری حالت ٹھیک نہیں، میری باڈی پہ بہت چوٹ آئی ہے۔ اس کی آواز اس کے چہرے کی طرح ہی حسین تھی، کانوں میں میٹھا رس گھول دینے والی۔ اس آواز سے اسے کچھ بہت پرانا یاد آیا، لیکن وہ ایک اندھیری رات تھی، وہ بھی ماضی کی، جسے وہ دوبارہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو فوراً سے سر جھٹکا اور دوبارہ سے اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، تم بالکل فکر مت کرو، چلو آؤ، تھوڑی سی ہمت کرو، بس گاڑی تک۔ جیسے تیسے کر کے وہ خاتون اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لائی، گاڑی میں بٹھا کر اسے پانی کی بوتل پکڑائی، پھر جتنی تیز رفتاری سے وہ گاڑی لے کے جا سکتی تھی اس نے وہ گاڑی ہاسپٹل کے دروازے پہ روکی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ڈاکٹر حسن کو بھی کال کی۔ ڈاکٹر حسن اس کے شوہر تھے، اور اب وہ ڈاکٹر ماہ نور سے ڈاکٹر ماہ نور حسن بن چکی تھی۔ کسی کی زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی بنا چکی تھی، کسی اولاد والے کو بے اولاد کر کے اپنی اولاد پیدا کر چکی تھی۔ وہ ماہ نور جو چہرے سے تو خوبصورت تھی، لیکن دل سے نہایت بدصورت تھی۔ کچھ لوگوں کے چہرے بہت خوبصورت ہوتے، حسین، دلکش، لیکن ان کے دل اتنے ہی کالے اور بدصورت ہوتے ہیں۔
اور جب دل کالے ہو تو خوبصورت چہرے بھی بدصورت نظر آتے ہیں۔ وہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ میرے ہاتھ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور کمر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ سامنے بیٹھا ہے لڑکا بمشکل سیدھا ہو پا رہا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں لیکن آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، میری غلطی نہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، غلطی میری تھی، میں نے کان میں ایئرپوڈز لگائے تھے اور غلط راستہ استعمال کیا۔ آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں، مجھے ہسپتال لے جائے۔ میں یہاں پر تنہا ہوں، میری یہاں فیملی نہیں رہتی، صرف ایک بڑی بہن ہے جو کہ شادی شدہ اور انگلینڈ میں رہتی ہے۔ میں اکیلے اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ وہ بہت مشکل سے اپنی تکلیف کو چھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تکلیف بہت شدت کی تھی، بس تھوڑی سی ہمت رکھو، جانتی ہوں بہت بہادر ہو۔ مہانور کو اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون خوفزدہ کر رہا تھا۔ اگلے 5 منٹ کے بعد گاڑی اسی کے کلینک کے باہر رکی تھی۔ سب سے قریب کلینک مہانور کا ہی تھا، جو کہ 2 سال پہلے ان دونوں نے مل کر شروع کیا تھا، مہانور اور اس کے شوہر نے۔ ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا کلینک تھا، شاید سب کی چھٹی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بھی بس جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ماہ نور کی گاڑی انہوں نے دیکھی تو وہ لوگ رک گئے۔ ایک چوکیدار تھا، ایک کمپیوٹر اور 2 عورتیں۔ ایک عورت جا چکی تھی، جو میل ڈاکٹر تھا وہ شاید جا چکا تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر مانور؟ وہ لوگ پریشانی سے ڈاکٹر مانور کے قریب آ گئے۔ میری گاڑی سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری مدد کرو، لڑکا زخمی ہے۔ وہ اب اس گاڑی سے باہر نکال رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس لڑکے کو لٹایا اور وہ تمام تدبیر اختیار کے جو روڈ کی رگڑ کے لگنے کے بعد انجام دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی مرہم پٹی کر کے اس کی دوائیاں لگائی اور تمام طریقے سے علاج کیا جو اس وقت ممکن تھا۔ اس کے زخموں کو اچھی طریقے سے صاف کر کے پٹی باندھ دی گئی، کوئی درد کو کم کرنے کی دوا بھی دی گئی تھی، اسے لٹا دیا گیا تھا اور 2 گھنٹے تک وہیں رہا۔ 2 نرسوں میں سے ایک نرس جا چکی تھی جس نے اس لڑکے کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور جو ایک نرس تھی وہ تو ایسا لگتا تھا کہ پہلے ہی نظر پہ اس پہ اپنا دل ہار گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ نیہا نے یہ نظارہ مس کر دیا اور میں نے اس سے مکمل فائدہ اٹھایا۔ اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اب وہ اسے ڈرپ لگا رہے تھے کہ کہیں جسم میں کوئی کمزوری نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ نیہا، میں تجھے بتا نہیں سکتی کہ آج کلینک میں کتنا ہینڈسم لڑکا میرے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ تو چلی گئی تھی فوراً، قسم سے اگر تو ہوتی نا تو تیرے تو ہوش ہی اڑ جاتے جیسے میرے اڑ گئے ہیں۔ وہ ڈاکٹر مانور کے کمرے کے باہر جو لوگوں کے بیٹھنے کا ایریا بنا تھا، وہاں پر بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی نیہا کو بتا رہی تھی۔ اس کا خود کا نام زوبیہ تھا۔ وہ شاید 35 سال کی تھی اور غیر شادی شدہ تھی، لیکن دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے اس کی عمر واضح نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہی حال نیہا کا بھی تھا، وہ 38 سال کی تھی۔ ہیں سچی بتا یار، میں کیوں بھاگ گئی تھی؟ رکنا چاہیے تھا۔ تو ایسا کر، وہاں پہ جا اور اس لڑکے کی تصویر کھینچ کر مجھے واٹس ایپ کر۔ ارے چل، کیا پاگل ہو گئی؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ کلینک میں کیمرے لگے ہیں؟ ارے بیوقوف لڑکی، اس وقت تو کیمرے بند ہو جاتے ہیں نا۔ ہاں چل ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، اگر ممکن ہوا تو بھیج دوں گی، ممکن ناممکن میرے ساتھ مت کر، مجھے بھیج بس، مجھے تو صبر ہی نہیں ہو رہا جب سے تو نے بتایا ہے۔ اور نہیں تو کیا، میں تجھے نہیں بتا سکتی، اس کا قد دیکھ، ایسا قد اب دیکھنے کو ہی نہیں ملتا، اتنا شاندار قد، اوپر سے اس کا جسم، اس کے بال اور اس کی آنکھیں، اس کے بازو، اف اف، قسم سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی یونانی دیوتا ہے، دیوتا، ایسا لگتا ہے جیسے فوج کا سپہ سالار ہو، اتنا مضبوط۔ وہ ابھی یوں ہی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہ اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چل، میں تجھ سے بعد میں بات کرتی ہوں، میرا نمبر بڑھانے کا وقت آ گیا ہیرو کے سامنے۔ وہ فون رکھ کر تیزی سے اس لڑکے کی طرف بھاگی۔ ارے ارے، آپ کیوں اٹھ رہے؟ اب آپ لیٹے رہیے، آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاں، مگر میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں، اب مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ کیا آپ ڈاکٹر مہانور کو بلا دیں گی؟ جی ضرور، میں ڈاکٹر مہانور کو بلاتی ہوں۔ اس لڑکے کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ بھرا پڑا تھا، جس کو اس نے نرمی پر کا پرسونا چڑھا کر چھپایا رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر مہانور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں بس تمہارے ہی پاس آ رہی تھی، تم مجھے بتاؤ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کسی دوائی کے کھانے سے تمہیں گھبراہٹ یا بے چینی تو نہیں ہو رہی؟
نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کیا آپ مجھے واش روم دکھا سکتی ہے؟ وہ اب اپنے شوز پہنتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں ہاں ضرور، آؤ نا۔ تھینک یو، میں تھوڑا سا فریش ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں بالکل، آؤ اس طرف آؤ۔ وہ اپنے شوز پہننے کے بعد اب ایک ایک چیز کو بہت باریکی سے دیکھ رہا تھا، کون سا کیمیکل کہاں رکھا ہے، کس چیز کو کہاں ترتیب دیا گیا ہے، کیمرے کتنے تھے اور کتنے چلتے تھے، سب کچھ ایک ایک چیز کو بہت باریکی سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ واش روم میں گیا تو واش روم کا بھی خوب معائنہ کیا۔ اسے یہ بات تو وہاں جا کے پتہ چل گئی کہ کچھ کیمراز خراب ہے اور کچھ کیمراز کو وہ لوگ بند کر دیتے ہیں، نہ جانے پھر لگائے کیوں تھے۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جھٹکا اور پھر وہ سب اپنے ساتھ لے جانے لگی کہ اس کی نظر کچن پہ پڑی تو ڈاکٹر مہانور سے کہنے لگا کہ اس کو پانی پینا ہے، تو وہ اپنے اس چھوٹے سے کچن ایریا میں لے آئی اور وہیں بیٹھ کر ہر چیز کو دیکھنا چاہتا تھا، اور جو دیکھنا چاہ رہا تھا وہ اس کی نظر کے سامنے تھی۔ وہ ایک گیس سلنڈر تھا، بڑا سا، اور وہیں اس کے کچھ فاصلے پر ایک شیشے کا کیبنٹ تھا جس کے اندر یقیناً کچھ خطرناک کیمیکلز تھے۔ جو جو چیزیں وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ اب آسانی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی، ہر چیز کو بہت باریکی اور گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر مطلوبہ چیزیں دیکھنے کے بعد اب کچن سے بھی باہر آ گیا تھا، اور کچن سے باہر آنے کے بعد اب وہ ڈاکٹر مہانور کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور لوگوں کی زندگیاں بچانا میرا فرض ہے۔ لوگوں کو بچانا، ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھنا، اسی لیے تو ہم ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ڈاکٹر مہانور کی یہ الفاظ سن کر لڑکے کے اندر تک آگ لگ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ لوگوں کی زندگیاں بچاتی ہے، لیکن کوئی اس سے پوچھے کہ کیا اس نے بہت سالوں پہلے لوگوں کی زندگیاں تباہ نہیں کی تھی، اور سامنے کھڑی وہ ڈاکٹر کہتی تھی کہ وہ زندگی بچاتی ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، شاید بچاتی تھی، صرف اپنی زندگی۔ جب اس کا دل بھر گیا تھا، جب اس کی فیس کلیئر ہو گئی تھی، جب اس کے مفادات پورے ہو گئے تھے، تو وہ اپنی زندگی بچانے کے چکر میں باقی دو لوگوں کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ ایک ایسی دیوار کھڑی کر گئی تھی دو لوگوں کے درمیان جو ایک ہی خون سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا رشتہ جو کہ بہت خوبصورت تھا، اس کو صرف اپنی زندگی بنانے کے لیے بدصورت بنا کے چلی گئی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ زندگی بچاتی ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی بچانے پر۔ اس نے یہ کڑوے گھونٹ بہت مشکل سے پیے تھے، پھر وہ رکا نہیں تھا۔ وہ جس کام کے لیے وہاں آیا تھا، اس کام کو وہ بآسانی کر کے وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اب زندگی برباد کرنے کا وقت کسی اور کا تھا، لیکن وہ اس کی طرح اتنا زیادہ گر نہیں سکتا تھا جتنا وہ گر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا، کیا واپس لینا اور کس طرح سے لینا، یہ بھی۔ وہ اب تیار تھا، مضبوط تھا۔ وقت رات کے 3:30 بجے۔ دن پیر، رات کی سیاہی میں ایسے بہت سے کام ہوتے جن میں شر چھپا ہوتا ہے، اور رات ہی وہ پہر ہوتا ہے جس میں لوگ سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ وہ پہر ہوتا ہے جس میں انسان حیوان بن جاتا ہے۔ یہ وہ پہر ہوتا ہے جو کہ عقل والوں سے بھی ان کی عقل چھین کر ان سے غلط کام کروا دیتا ہے۔ یہ وہ پہر ہوتا ہے جس میں وہ محبت کرنے والے غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ وہ پہر ہے جس میں دو محبت کرنے والے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پہر ہے جس میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہے۔ یہ وہ پہر ہے جس میں غلط فہمیاں خوش فہمیوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ وہ پہر ہوتا ہے جس میں زندگیاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ پہر ہے جس میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پہر ہوتا ہے جس میں کسی کے آگے باپ کا نام جڑ جاتا ہے تو کسی کے آگے سے باپ کا نام ہٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رات کا شر سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان رات کے پہر وہ تمام کام کرتا ہے جو دن کی روشنی میں کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہتے کہ رات ہی وہ پہر ہوتا ہے جب سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اور یہی وہ رات کا پہر تھا۔ اسی رات کے پہر ایک دن ڈاکٹر مہانور جب نوجوان تھی، اس رات کے اندھیرے میں انہوں نے سوچ لیا تھا وہ کس طریقے سے دو لوگوں کی زندگیاں برباد کریں گے، اور اسی رات کے تاریکی تلے اسی وقت ڈاکٹر مہانور کا موبائل زور زور سے بج رہا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے موبائل ٹیبل پہ سے اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ ڈاکٹر مہانور، ڈاکٹر مہانور، کسی کی آواز بہت تیز تھی۔
اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کی نیند لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ کلینک میں بہت بری طرح سے آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگ گئی ہے۔ جو کال پر بات کر رہا تھا وہ بہت حواس بھاگتا تھا۔ ڈاکٹر مانور، آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل رہا ہے، بہت بری طرح۔ کسی کی آواز ان کی جان لے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے انہیں سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بشیر تھا جو کلینک سے کچھ ہی دور رہتا تھا۔ جب تک وہ وہاں پہنچا وہ کلینک جل رہا تھا۔ آگ کے شعلے ہوا میں بلند ہو رہے تھے۔ کالا دھواں فضا میں گھل مل رہا تھا اور فضا کو مزید آلودہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر مانور حسن کلینک کا بولٹ زمین تلے تھا جس پر بہت ساری دھول، مٹی اور کالک لگ چکی تھی۔ کلینک بری طرح سے جل رہا تھا۔ جب تک بشیر کو خبر ملی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت ہی خوفزدہ سی حالت میں اپنے بستر سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا شوہر حسن ملک سے باہر کوئی سیمینار اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اسی کے ساتھ تھا۔ بیٹی چھوٹی تھی جو کہ کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ ابھی وہ کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ کانٹیکٹ کو استعمال کر کے فائر فائٹر کو کال کی اور تیزی سے اپنے کلینک پہنچی۔ اپنے کلینک کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ایسی چیخیں بلند ہوئی کہ ہوا میں ہر طرف وہ دردناک چیخیں گونجنے لگی۔ کبھی کوئی اور بھی ایسے ہی چیخا تھا، ایسے ہی رویا تھا، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جسے آج رات اور اس رات کی سیاہی میں کوئی ڈاکٹر مہانور کی چیخیں سننے والا نہیں تھا۔ کوئی اور بھی تھا ڈاکٹر مہانور کی طرح جو اس سے کئی گنا زیادہ معصوم اور چھوٹا تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی، کیوں کی گئی تھی؟ یہ جواب اسے ابھی تک نہیں ملا، اور یہ سب کچھ کرنے والی ڈاکٹر مانور ہی تو تھی۔ ایک معصوم دل، ایک معصوم جان، ایک معصوم چہرہ بے آواز خاموش روتا رہتا تھا، جبکہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی، تو پھر کیوں اسے اتنی بڑی سزا دی گئی تھی؟ کیوں اس کے ساتھ یہ ناانصافی کی گئی تھی؟ اسی رات کی تاریکی میں ایک دراز قد لڑکا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، گلے میں آنسوں کا ایک گولا سا اٹکا ہوا تھا، جب تکلیف دے رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور شاید کچھ گال گیلے بھی تھے۔ وہ سیاہ خاموش سڑک پر چلتا رہا، آہستہ آہستہ رات کے تمام لمحات چپکے خاموشی سے گزر رہے تھے، اور وہ خاموشی سے اپنے بھاری بوجھ سے نہ جانے کتنے پتھر زمین میں دفن کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر مانور کا کلینک بہت پیچھے رہ گیا تھا، جسے وہ بچپن میں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ آنسو بہت پیچھے رہ گئے تھے، وہ معصومیت بہت پیچھے رہ گئی تھی، وہ چیخیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، لیکن ان چیخوں کی آواز بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر مانور زمین پہ جا گری۔ کلینک میں آگ ایسی بری لگی کہ بس ایک ہی گھنٹے میں کلینک کا حشر نشر ہو گیا۔ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، بس صرف ایک تماشا تھے۔ ایک تماشا اس نے لگایا تھا، اور ایک تماشا زارون شوکت لگا کر گیا تھا۔ خاموش سڑک پر چلتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لائٹر کو ایک نظر دیکھا۔ لائٹر بہت خوبصورت تھا، مہنگا لائٹر جو اسٹیل سے بنا ہوا تھا۔ اس لائٹر کا شیپ ایک بلڈنگ کے جیسا تھا، دبئی کی مشہور بلڈنگ برج خلیفہ جیسا۔ لائٹر واقعی بہت حسین تھا، سلور رنگ کا چمچماتا ہوا۔ اس نے لائٹر پر ایک بار نرمی سے ہاتھ پھیرا اور پھر اس لائٹر کو واپس اپنی جیب میں رکھا۔ شاید وہ کسی کا تھا، کسی ایسے کا جس نے اس کو بچپن میں بہت رلایا ہوا، اس کا بے حس باپ۔ وہ خاموش تھا، میں بھی، مگر فاصلے ہمارے بیچ چپ رہ کر بھی چیخ رہے تھے۔ یہ رشتہ شاید موجود تھا مگر احساس کہیں راستے میں ہی مر گئے تھے۔ یہ رشتہ شاید موجود تھا مگر احساس کہیں راستے میں ہی مر گیا۔ ہم دونوں کے درمیان لفظ تو بہت تھے مگر دل کے دروازے دونوں نے بند رکھے ہوئے تھے۔ ہم بات کرتے تھے مگر جیسے ہر جملہ ایک دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آتا تھا۔ وہ چاند جیسی صورت لیے پھرتا تھا اور میں مٹی سا بدن، پھر بھی نظر میری اس پر تھی، اور تقدیر دور بیٹھ کر ہنس رہی تھی۔ حسن اس کا روشنی بن گیا اور میں سایہ۔ وقت نے عجیب تماشا دکھایا کہ دل میرا اسی پر آ گیا۔ ایک چہرہ کتابوں میں لکھا گیا، دوسرا بھول کے صفحے پہ، مگر کہانی دونوں کی ایک ہی درد کی لمحے پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ خوبصورتی کا پیکر تھا اور میں خامیوں کا جہاں۔
پھر بھی دل نے اسے چنا جیسے کوئی دیوانہ اپنے ایمان کو چنتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ نے ہر چیز کو چمچما رکھا تھا۔ ایسے میں محلے کی راشدہ آنٹی جو کہ رشتے کرواتی تھی ایک بار پھر سے حاضر تھی۔ ان کے چہرے کے اوپر اس وقت خوب چمک تھی، ہونٹوں کے اوپر گہری مسکراہٹ۔ اس وقت وہ ہبا چچی کے بالکل سامنے بیٹھی چہچہا رہی تھی۔ آج تو تم مجھے صرف چائے پر نہیں ٹرکا سکتی، آج تو میں چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی لوں گی، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر لے کر آئی ہوں۔ اری کیا ہو گیا ہے تجھے، ایسی کیوں باولی ہوئی جا رہی ہے، پہلے بات تو بتا۔ مہروین نے ابھی کھانا چڑھایا ہوا ہے، وقت لگے گا بننے میں۔ چل بس تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کر سموسے اور پکوڑے منگوا لے میرے لیے، اور دودھ پتی چائے۔ اچھا رک، میں مہروین کو کہتی ہوں۔ اچھا بتا تو صحیح کیا بات ہے، تو اتنی خوش کیوں ہے؟ بتاتی ہوں، بات ہی ایسی ہے کہ جب تو سنیں گی نا تو تو بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گی۔ بس تو میری ایک بات یاد رکھ کہ تیرے دن پھر بدلنے والے، ہماری حسین مہروین کے نصیب بھی اسی کی طرح حسین ہی نکلے۔ اس آدمی نے خوشی خوشی ہاں کر دی مہروین کو دیکھ کر، اب وہ بڑے مزے سے اسے قصہ سنا رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام اذلان ملک ہے، باقی معلومات تو میں تجھے پہلے ہی دے چکی تھی۔ اس کے چچا کی جو بیوی ہے نا سامیہ، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھوں، اور جب میں نے اسے مہروین کی تصویر بھیجی تو وہ جیسے میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہی تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس لڑکے کے لیے مان گئی ہے۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب انہوں نے لڑکے کو مہروین کی تصویر بھیجی تو وہ غصہ ہو گیا، اسے یوں لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس نے تصویر دیکھنے کے ساتھ فوراً ہی اپنی چاچی کو فون لگایا اور انہیں یہ تک کہہ دیا کہ اب مجھ سے مذاق کر رہی ہے، کیا یہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی؟ میں نے آپ کو کہا تھا میرے جیسے کے لیے مجھ جیسی ہی ڈھونڈے، یہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ اور بھی دونوں کے درمیان بہت بحث ہوئی، لیکن تجھے پتہ ہے جب میں نے سامیہ کو بتایا اس لڑکی کے گھر والے اذلان کے لیے مان گئے تو بالکل چپ ہو گیا، یوں جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اور کیسے آتا، اس کی شکل کہاں، اور مہروین کی نازک سی خوبصورت سی شکل کہاں، اس کالے کلوٹے کو تو یوں لگ رہا ہوگا وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس نے مہروین کے لیے پورے دل سے ہاں کر دی، اور وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے ڈر ہوگا کہ وہ لڑکی منع ہی نہ کر دے۔ کیا واقعی تو سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تو نے اسے ہمارے بارے میں بتایا کہ ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہاں ہاں، اسے تم لوگوں کے بارے میں تمام چیزیں معلوم ہے۔ اور جب عورت اس قدر خوبصورت ہو نا تو مرد اندھا ہو ہی جاتا ہے۔ خوبصورت عورت کو دیکھ کر بڑے بڑے عقل مند مردوں کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے، اور ہماری مہروین تو اتنی پیاری ہے کہ بس۔ اور اب میں جو خبر سنانے والی ہوں اسے سن کر تو خوشی سے ناچنے لگیں گی۔ اس لڑکے نے کسی قسم کا جہیز لینے سے منع کر دیا ہے، اور حق مہر جو چاہے تم لوگوں کی مرضی کا۔ آج کل ایسے ہیرے ملتے ہی کہاں ہیں مہروین کے، تو ایسا لگ رہا ہے کوئی لاٹری لگ گئی ہے، اور وہ لاٹری جو ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے، کوئی سپنوں کا راجکمار آئے گا اور ہمیں اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ کیا واقعی میں وہ جہیز نہیں لے گا؟ کیا تو باولی ہو گئی ہے؟ تو دیں گی کیا مہروین کو؟ اس کا گھر دیکھ کتنا بڑا ہے، تجھے لگتا ہے کہ وہ جہیز لے گا؟ بس اب تو صرف اور صرف یہ کر کے جا کے مہروین کو راضی کر کسی بھی طریقے سے، ورنہ اگر ایک بار یہ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی تو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ شاید تیری یا مہروین کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے تم لوگوں کی۔ کہتی تو بالکل صحیح ہے، ایسے لوگ بار بار نہیں ملتے۔ میں مہروین کو منا لوں گی، میں اسے منانا جانتی ہوں، وہ بہت نرم دل کی ہے، فوراً مان جائیں گی۔ ذرا سا رو کر دکھاؤں گی اور اسے اللہ کے واسطے دے دوں گی، ماں باپ کے واسطے دے دوں گی، تھوڑا سا ایموشنل بلیک میل کروں گی تو مان ہی جائے گی وہ۔ اور پھر کچھ بات میں اس کے تایا کے کام میں بھی کان میں ڈال دوں گی، تایا کا کہا وہ نہیں رد کرتی۔ تو بس کسی طریقے سے اس لڑکے کو نا اس بات پر یقین کروا دے کہ مہروین بھی راضی ہے، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ اب تو نے مجھے اتنی اچھی خبر سنائی ہے تو میں خود تیرے لیے چائے بناتی ہوں اور سموسے پکوڑے منگواتی ہوں، تو بس تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ چل ٹھیک ہے۔
رات کے 9:30 بج رہے تھے، وہ اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ راشدہ بتا رہی ہے بہت ہی اچھا رشتہ ہے، آپ ایک دفعہ مہروین سے بات کر لے، آپ کا کہا وہ کہاں رد کر نہیں سکتی، آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، بہت مانتی ہے آپ کو، آپ کے کہے کو کبھی انکار نہیں کریں گی۔ وہ بہت نرم سے انداز کو اپناتے ہوئے اپنے شوہر کے کندھے دباتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کے کانوں میں تمام باتیں ڈال رہی تھی جو جو ان کو کرنی تھی۔ میں مہروین کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، مہروین کی اگر رضامندی ہوگی تبھی شادی ہوگی ورنہ نہیں۔ ہاں ہاں، میں کب آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ مہروین کے ساتھ زبردستی کریں، لیکن مہروین کو آپ اس لڑکے کی تمام خصوصیت بتائیے گا، یہ بتائیے گا کہ وہ جہیز نہیں لے گا، وہ منہ مانگا حق مہر ادا کرے گا، اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے اس کا، ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، کاروبار ہے، جو پورا سیٹ ہے، نہ نندوں کا جھنجٹ، نہ ساس اور سسر کا مسئلہ، اپنے گھر میں خوش رہیں گی، وہ ملکہ کی طرح رہیں گی، ملکہ کی طرح، میں اس کے ماں جیسی ہوں، اس کے لیے برا نہیں چاہوں گی۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں لڑکے کی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، اس کی جیب دیکھی جاتی ہے، وہ کیا کماتا ہے، اگر کمائی اچھی ہو تو بالکل، تو باقی ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی لڑکے خوبصورت اچھے بھی نہیں لگتے، لڑکیاں خوبصورت ہونی چاہیے، بیوی دیکھنے والی ہونی چاہیے بس۔ اور ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کہاں لڑکوں کی شکل صورت دیکھتے ہیں، ہم تو ان کا گھر بار دیکھتے ہیں۔ جو لڑکیاں لڑکوں کی خوش شکل کے چکر میں بیٹھی رہتی ہے نا، پھر وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی بوڑھی ہو جاتی، کوئی نہیں آتا ان کے لیے۔ اور جو لڑکے یہ سوچ لے کہ ان کے لیے کوئی راجکمار آئے گا جو ان کی تمام تر خواہشات پر پورا اترے گا، تو وہ بیوقوف لڑکیاں انہی خواہشات کے تلے اپنی عمریں نکال دیتی ہے، عمر نکل جاتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا، اور اس کے بعد ساری عمر پچھتاتی رہتی ہے اپنے فیصلوں پر۔ مہروین ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، چیزوں کو سمجھنے والی ہے، اور مہروین کو ہم بٹھا کر تھوڑی نہ رکھ سکتے، اتنا اچھا رشتہ ہے، اگر میری بیٹی ہوتی تو میں فوراً ہاں کر دیتی، لیکن پھر بھی آپ اس سے بات کر لیجئے گا، اور میں بھی کر لوں گی۔ وہ بہت نرم سے لہجے میں اپنے شوہر کے کندھے دباتے ہوئے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ اگلے دن مہروین سے اس کے تایا نے بات کی۔ مہروین نے ابھی تک اس شخص کی شکل نہیں دیکھی تھی جس کا نام اذلان ملک تھا، باقی باتیں تم سے تمہاری ہبہ طے کرے گی، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں، جو تمہارا فیصلہ ہوگا اس کی عزت کی جائے گی بیٹا، بس جو بھی فیصلہ لو سوچ سمجھ کر لینا، اپنا خیال رکھو، اب میں چلتا ہوں۔ وہ جس طرح خاموشی سے آئے تھے اسی طرح زینے سے اترتے ہوئے چلے گئے تھے، جبکہ مہروین خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مہروین نیچے تائی کے پاس آئی تو تائی نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور اس کے گالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ تو بتا مہروین، تو کیا کہتی ہے؟ انہوں نے تصویر نکال کر سامنے رکھی تو مہروین کو لگا جیسے اس کے سر کے اوپر آسمان گرا۔ 5 منٹ کے لیے تو یوں لگ رہا تھا جیسے سارے الفاظ اس کے منہ میں ہی ختم ہو گئے۔ یہ بتائیے، یہ کیا یہ وہ لڑکا یہی ہے، اس کے لیے میرا رشتہ آپ لوگوں نے طے کیا ہے؟ دیکھ مہروین، شکل و صورت پہ مت جا، قسمت تجھ پر مہربان ہو رہی ہے، قسمت کی دیوی کو اپنے گھر آنے دے۔ یہ قسمت کی دیویاں بس کبھی کبھار ہی ہم جیسے غریب لوگوں پر مہربان ہوتی ہے، شاید قسمت کی دیوی اس بار تجھ پر مہربان ہونے آئی ہے، وہ بھی پورے دل سے۔ تو اس کی شکل صورت نہ دیکھ مہروین، تو یہ دیکھ کہ وہ کیا کماتا ہے، کہاں رہتا ہے، وہ جس علاقے میں رہتا ہے نا، وہاں ہماری کوئی نسل نہیں پہنچ سکتی۔ ہم نے اس آدمی کا گھر صرف تصویروں میں دیکھا، اور میں تو اس کا گھر دیکھتے ہی پاگل ہو گئی تھی۔ سوچ، جب تو وہاں جائیں گے اور وہاں رہیں گے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ دیکھ میری بچی، میں تیرا بھلا ہی چاہوں گی، تو ہاں کر دے، کچھ خیال کر کے ہم نے تجھے پالا ہے اتنے سالوں، کیا تو ہماری محبت کا بدلہ ہمیں ایسے دیں گی؟ اب کہ ان کی آواز رونے جیسی ہو گئی تھی۔ مہروین نے گھبراہٹ کے مارے تائی کا چہرہ دیکھے۔ تیرے تایا بھی بوڑھے ہو رہے اور میں بھی، اور تیرے دونوں بھائی اب جوان ہونے والے۔ دیکھ مہروین، اگر تو ہاں کہہ دیں گی تو ہمارے لیے بھی تھوڑا فائدہ ہوگا، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتی رہی تھی ہو۔ تو جانتی ہے مہنگائی کتنی ہے، تیرے تایا اکیلے کام کرنے والے، تو جانتی ہے آخر میں گھر کا راشن تک ختم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار تو چائے بھی بغیر چینی اور دودھ کے پینی پڑتی ہے۔ اگر تو اس لڑکے سے شادی کر لیں گی تو سوچ تیرا کتنا فائدہ ہوگا۔
مہروین کا دل انتہائی نرم تھا، وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی اور مہروین کا دل انتہائی نرم تھا، فوراً موم ہو جانے والا۔ اس کے ارمانوں کا گلا اتنی بری طرح سے گھوٹا گیا تھا کہ خاموش ہو گئی، بالکل خاموش۔ اب پریشان مت ہو تائی، بس مجھے کچھ وقت دے۔ اس کے ہاتھ میں وہ تصویر تھی جو اس کی تائی نے اسے دی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے اپنے کمرے تک آئی، سامنے جو پینٹنگز رکھی تھی، ان پینٹنگز میں سے ایک پینٹنگ اس نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی مکمل کی تھی۔ اس کا پسندیدہ اداکار، ایک ترکش اداکار، براک اوزیسیویٹ، اس کو اس نے اپنے ایک کینوس پہ اتارا۔ بہت ہی ماہرانہ انداز میں اس نے آہستہ سے پرانا کپڑے پینٹنگ کے اوپر سے ہٹا، پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ سامنے نظر آنے والی پینٹنگ بے تحاشا خوبصورت تھی، ایک ایسا خاکہ جو اس نے اپنے لیے بنا کر رکھا تھا۔ اس کا دکھنے والا شوہر اس طرح کا ہونا چاہیے، لیکن حقیقت بہت خوفناک تھی، ایک دم برعکس۔ دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی اس خوبصورت سے پینٹنگ کو دیکھا جو اسے بہت عزیز تھی، اور پھر ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس تصویر کو سامنے کیا۔ دونوں تصویروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ دونوں تصویریں لے کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جو پینٹنگ شدہ تصویر تھی اس کو آئینے کے سامنے کیا اور خود کو بھی سامنے لائی، پھر موازنہ کیا۔ دونوں کا جوڑ بہت اچھا تھا، دونوں کی شکلیں کافی خوش شکل تھی۔ ایک موازنہ اس نے اس تصویر کا کیا جس کی اس کی شادی طے ہونے والی تھی۔ اپنا چہرہ اور اس کا چہرہ جب آئینے کے سامنے کیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے دن اور رات، کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن وہ اس جوڑ کو جوڑنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ دل 1000 بار انکار کر رہا تھا، دماغ میں تائی کی باتیں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اگلی صبح کو جب تایا کام پر چلے گئے، تائی کسی کام سے باہر تھی تو اس کی دوست شہناز ان کے گھر آئی۔ شہناز کو بھی بہت شوق تھا پینٹنگز کا، وہ بھی ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو بہت امیر ہو، اور پہلا رشتہ شہناز کی ماں اس کے لیے لے کر آئی تھی، اذلان ملک کا، لیکن اس نے اس کی صورت کو دیکھ کر ہی انکار کر دیا۔ اب وہ مہروین کے سامنے بیٹھی تھی۔ مہروین بہت خاموش اداس لگ رہی تھی۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم شادی سے انکار کر دو، اس کی شکل دیکھو کتنا بدصورت ہے، یہ کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا میں دیکھتے ہی انکار کر دیا تھا، کیا فائدہ اسے پیسے کا جب دل ہی خوش نہ ہو تو۔ مہروین خاموش رہی۔ شہناز کے لیے سب کچھ کہنا بہت آسان تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، وہ یتیم نہیں تھی، کوئی اس کی روٹی ان کے نوالے گننے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جو کھانا کھلا کر احسان جتاتا تھا، لیکن مہروین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اگر وہ آدھی روٹی بھی زیادہ کھا لے تو تائی کا حساب کتاب شروع ہو جاتا۔ تائی اور تائی کے احسانات کی ایک لمبی لسٹ جو تائی نے گنوائی تھی، اس نے ابھی تک یاد تھی۔ میں سوچ رہی ہوں میں ہاں کر دوں۔ بہت دیر کے بعد وہ بس اتنا ہی بولی، یعنی تم مرنے جا رہی ہو، شادی کرنے نہیں؟ بے وقوف لڑکی، کم عقل، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مہرو، کم از کم تو اس کی شکل تو دیکھو، کس طرح سے قابل قبول نہیں، اتنا پکا رنگ ہے اس کا، نخوش بھی کتنے موٹے موٹے ہیں، اپنے آپ کو دیکھو کتنی حسین چہرہ ہو تم، بالکل اپنے نام جیسی، ایک پری کی طرح، اور وہ ایک کالا جن، بس صورت آدمی۔ اب جو بھی ہے جیسا ہے میں اسے قبول کر لوں گی، تم دعا کرو کہ میں اس شخص کے ساتھ خوش رہوں۔ کیا تم یہ شادی صرف اور صرف اس کے پیسے دیکھ کر رہی ہو؟ اب کی بار شہناز نے بڑی تلخی سے کہا۔ تو پھر ایک بات میری یاد رکھنا، اگر پیسہ خوشیوں کی ضمانت ہوتا کیا ہی بات ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ پیسہ بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، سب سے زیادہ ناخوش ان کی شادی شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے پیسہ خوشیوں کی ضمانت نہیں ہے، باقی تمہاری مرضی۔ میں اب چلتی ہوں، ماں آ گئی ہوں گی، شام میں آؤں گی تمہارے پاس، ایک پینٹنگ بنائی ہے، تم سے مشورہ کرنا ہے رنگوں کے بارے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم آ جانا۔ اس کی آخری بات پر وہ مسکرائی۔ پینٹنگ کا نام جب بھی کوئی اس کے سامنے لیتا ہے تو پرسکون ہو جاتی ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے۔ دن اور رات یوں ہی چپکے چپکے گزرتے رہے۔
دن اور رات یوں ہی چپکے چپکے گزرتے رہے، یہاں تک کہ مہروین کا رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی میں اذلان ملک کے تمام رشتہ دار موجود تھے۔ جو شادی اس قدر اچھے طریقے سے ہوئی تھی کہ منصور کالونی میں رہنے والے مڈل کلاس لوگوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھی۔ کوئی مہروین کو دیکھ کر حسد کر رہا تھا تو کوئی افسوس کہ چاند جیسی لڑکی کہاں گرہن میں پھنس گئی ہے۔ ہائے ہائے، چاند جیسی لڑکی کو گرہن لگ گیا، ایک بوڑھی عورت نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شہناز کا بھی یہی حال تھا۔ وہ محلے کی لڑکیوں کے آگے بڑے اتراتے ہوئے انداز میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب یہ کیا بتاؤ تم لوگوں کو، یہ رشتہ تو میری ماں میرے لیے لے کر آئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ بیچاری مہروین یتیم ہے، کیوں نہ اس کو یہ دے دوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی، اور پھر میں نے بھی سوچا کہ ایک یتیم کی مدد کرنی چاہیے۔ بیچاری اپنے تایا تائی کے ساتھ رہتی ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، کوئی کرنے دھرنے والا بھی نہیں۔ میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ اس آدمی نے جہیز تک نہیں لیا ان سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ شادی کا خرچہ کھانا سب وہیں اٹھا رہا ہے۔ اس کے برابر میں جو لڑکی بیٹھی تھی جس کا نام سائقہ تھا، اس نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ خوب جانتی تھی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ شہناز کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی کہ مہروین کا سامان اور رشتہ داروں والے لوگوں کو دیکھ کر۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا تھا کہ اتنے مہنگے کپڑے اس کو ملے تھے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لینے کا، اور وہ سارے مہروین کی الماری میں ٹنگے ہوئے تھے۔ اتنا مہنگا شادی کا جوڑا، سونے کی قیمتی زیور، نہ جانے کیا کچھ مہروین کے حصے میں آ رہا تھا، اور وہ ان تمام چیزوں سے انکار کر چکی تھی صرف اور صرف اس کی شکل دیکھ کر۔ دل کے کسی کونے سے خود سے ایک شکوہ کیا کہ شکل کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھ لیتی تو آج اپنی دوست کو دیکھ کر پچھتاوا نہ ہوتا۔ میری نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی۔ اسے اچانک کہیں لکھا ہوا کچھ یاد آ گیا، کوئی ناول پڑھا تھا پرسوں نہ، اس میں لکھا تھا شاید بس بھی کر دو اب تم۔ سائقہ کے کان پک گئے اس کی بکواس سن کر۔ تم فکر مت کرو میری دوست، ان کا لہجہ تلخ تھا، طنز میں ڈوبا ہوا۔ تمہارے لیے بھی کوئی ایسے ہی آئے گا اگر تم عقل سے کام لو تو۔ اگر کسی ہیرو کی تلاش میں بیٹھی ہی رہوں گی تو بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤں گی۔ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی اکثر تلخ اور حقیقت پسند ہی ہوتی ہے۔ اپنے خوابوں کی دنیا سے جتنی جلدی ہو سکے تم واپس آ جاؤ۔ ہم مڈل کلاس کی لڑکیاں ناولز میں جو ہیرو پڑھتی ہیں نا، وہ بس ناولز میں ہی اچھے لگتے، جبکہ اصل زندگی میں ہم مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے کوئی ہیرو نہیں آتا، اور اگر غلطی سے آ بھی جائے تو کالا، نیلا یا پیلا ہوتا ہے۔ اگر ناول والے سالار سکندر کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی نہ تو محلے کا شفیق بھی نہیں ملے گا تمہیں، جس کی پان اور سگریٹ کی دکان ہے۔ وہ تلخی سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ شہناز کے چہرے پر خفگی کے اثرات واضح تھے۔ اسے سائقہ کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ یہ تو مجھ سے بچپن سے ہی جلتی ہے، پتہ نہیں کیوں، شاید کالی سی جو ہے، اور میری رنگت صاف ہے اس وجہ سے۔ شہناز کو کہیں نہ کہیں اس سے بدلہ تو لینا تھا، سو لے چکی تھی۔ رات کے لمحے یوں ہی چپکے چپکے گزرتے گئے، رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ وہ دلہن بنی ہوئی انتہائی حسین لگ رہی تھی، اس کے اوپر دلہن کا سرخ جوڑا، میک اپ، جویلری، ایک ایک چیز خوب جچ رہی تھی۔ مہروین اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی اپنے حسن سے۔ وہ اسی طریقے سے اپنے شوہر اذلان ملک کو پاگل کر رہی تھی۔ اذلان ملک کو آج یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی حور سے شادی کر لی۔ شادی ہال میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ کہا، کسی نے اچھے جملے، کسی نے برے، کسی نے طنز کسے تو کسی نے ہنسی اڑائی، کسی نے کہا کہ چاند کے ساتھ گرہن لگا ہوا ہے تو کسی نے کہا حور کے پہرو میں لنگور، تو کسی نے کہا کہ دن اور رات کی جوڑی لگ رہی ہے، کسی نے کہا کہ مرد کی جیب دیکھی جاتی اس کی شکل نہیں۔
ایسے بہت سارے جملے کو پار کرتی ہوئی مہروین آج اس دروازے پہ کھڑی تھی جو اس کا نصیب تھا۔ گھر واقعی بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ مہروین نے تو شاید کبھی خواب میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ برابر میں کھڑا شخص چاہے جتنا بھی بدصورت ہو، لیکن اس کی باقی چیزیں بے حد حسین تھی۔ گھر، کاروبار، گاڑی، سب کچھ۔ وہ دونوں کچھ ملازمین کے ساتھ تھے، باقی سارے مہمان انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، اور جو باقی کے 2 ملازمین تھے وہ بھی اب اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ وہ اب خوبصورت سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جو کہ بھرپور طریقے سے سجا ہوا تھا۔ ایسی سجاوٹ اور ایسا کمرہ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں کیا تھا۔ کمرے میں نہ جانے کون کون سی چیز رکھی ہوئی تھی جس کا اسے نام تک نہیں آتا تھا۔ جدید طرز کا فرنیچر، پینٹنگ، دیواروں پہ چڑھے ہوئے خوبصورت وال پیپر اور مہنگے پردے، چھت پر لٹکے ہوئے قیمتی فانوس اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک جنت تھا، یہ اس کے لیے ایک جنت ہی تو تھی۔ ابھی تو اس نے صرف گھر کا حال اور یہ کمرہ دیکھا تھا، تو اس کا یہ حال تھا۔ جب پورا گھر دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ وہ اس کمرے کو دیکھ کر پہلی بار آہستہ سے مسکرائی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نرم بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ بیڈ شیٹ بہت ملائم تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو مہرو ان خود میں سمٹ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اور شاید مہروین سے کہیں زیادہ زور سے دل اذلان ملک کا دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت کنفیوز لگ رہے تھے۔ اذلان ملک مناسب چال چلتا ہوا اب مہروین کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اذلان ملک نے اپنی جیب میں سے ایک لمبا سا باکس نکالا اور کھول کر مہروین کے آگے کیا۔ اس میں سونے کے 2 بہت حسین پائل تھی۔ مہروین نے ایسی پائل شاید ہی کبھی دیکھی ہوں گی۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو تمہیں پائل پہنا دوں؟ اذلان ملک نے اپنی آواز کو ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ مہروین نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ آخر اس شخص کا دل کتنا بڑا تھا، کتنا! نکاح سے پہلے وہ شخص اسے پسند نہیں تھا، لیکن نکاح کے بعد وہ اسے ناپسند نہیں کر سکتی تھی۔ شاید نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے اور دلوں کو آپس میں جوڑ ہی دیتا ہے۔ اس نے نرمی سے اپنا شرارہ ہلکا سا اوپر کیا تو اس کے سفید گورے چٹے پیر واضح ہوئے۔ اذلان ملک نے پہلی بار اتنے حسین پیر دیکھے تھے، بغیر کسی داغ کے صاف ستھرے گلابی پیر۔ جب اس نے پائل نکال کر اس کے پاؤں میں پہنانے کی کوشش کی تو دونوں کا رنگ ایک دم واضح تھا۔ پیروں کا رنگ سرخ و سفید تھا، جبکہ ہاتھوں کا رنگ گہرا سیاہ۔ ایک لمحے کے لیے اذلان ملک نے اس فرق کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور شرمندہ ہو گیا۔ وہ ایک ہی پاؤں میں پائل پہنا کر پیچھے کو ہوا۔ مہروین سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنے رنگ کو لے کر شرمندہ ہے۔ اس شخص کا دل بہت بڑا تھا، بہت صاف، اور اس چیز کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنا دوسرا پیر آگے کیا۔ کیا آپ پائل کا جوڑا پورا نہیں پہنائیں گے؟ اور اذلان ملک شاید زندگی میں پہلی بار پورے دل سے مسکرایا ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ اس نے پائل کا دوسرا حصہ بھی اس کے لیے الٹے پیر میں نرمی سے پہنا دیا۔ پائل پہنانے کے بعد وہ چند لمحے اس کے خوبصورت پیروں کو دیکھتا رہا، پھر نظریں اٹھا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا، اور پھر مبہوت سا بے خود ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگر میں آپ کے حسن کی تعریف نہیں کروں گا تو یہ مجھ پر جرم ہوگا، اور آج رات میں ایسا کوئی جرم نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اب تک آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ 1 منٹ، میرا مطلب تم جیسی۔ تم مجھ سے عمر میں 9 سال چھوٹی ہو۔ اور مہروین کی نظریں جھک گئی احترام سے، شرم سے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور شاید تمہیں قسمت نے نظر کا ٹیکا میری صورت میں لگا دیا، اس لیے تمہیں اب کسی اور کی نظر کے ٹیکے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ مہروین کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر اجازت ہو تو میں تمہارا
ہاتھ پکڑ لوں؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے ہلکے سے سر کو خم کیا۔ اب کے مہروین کے نرم و نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں تھے۔ تم عمر میں بھی مجھ سے چھوٹی ہو اور قد میں بھی۔ اب کی بار مہروین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں تم سے لمبے چوڑے وعدے نہیں کروں گا، میں بس تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں مہروین کہ تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے، لیکن میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر اس فرق کو ختم کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر دکھ، ہر بیماری، ہر تکلیف میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا اور تم سے وفادار رہوں گا۔ بس یہی وعدے تم مجھ سے بھی کرنا۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری وفاداری اور محبت کے۔ جب میں نے پہلی بار تمہاری تصویر دیکھی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن آج نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ تم میرے ہی وجود کا حصہ تھی، میرے ہی جسم کا وہ حصہ جو مجھ سے جدا تھا اور آج مکمل ہوا ہے۔ یعنی آج ہم دونوں مکمل ہو گئے ہیں مہروین۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکی اور انہوں نے اس کی آنکھ تھوڑی کو آہستہ سے اونچا کیا تو اس کا حسین چہرہ بالکل واضح تھا۔ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہیں چھو لوں؟ کیا تمہیں میرا ہر لمس قبول ہے؟ مہروین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ نہ بولی، پھر اس نے بہت ہلکی آواز میں کہا، اجازت ہے۔ اس نے نرمی سے پلکوں کو جھپکایا اور آنکھیں جھکا لی، اور اذلان ملک کا دل ان مہروین پر فدا ہو گیا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ شاید اس نے خود بھی نہیں سنی ہوگی۔ اذلان ملک پورے دل سے مسکرائے تھے۔ سامنے بیٹھی دوشیزہ وہ صرف اور صرف ان کی تھی جس پر وہ مکمل حق رکھتے تھے۔ میں تمہیں پیار سے شانزے کہوں گا۔ انہوں نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو چوما۔ شانزے، میری خوبصورت شہزادی۔ کمرے میں رکھے ہوئے گلاب کی خوشبو مزید پھیلنے لگی تھی۔ وہ لوگ آج مل رہے تھے بہت محبت سے۔ گلاب کی خوشبو اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ دور دور تک محسوس ہو رہی تھی۔ شاید گلاب کی خوشبو میں محبت کی خوشبو بس گئی تھی، اذلان ملک اور مہروین کی محبت کی خوشبو۔ وہ دونوں ایک ساتھ خوش تھے۔ جب اذلان ملک کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ کس قدر حسین پینٹنگ کرتی ہے تو انہوں نے اپنی اور مہرین یعنی اپنی شانزے کو ایک خاص کمرہ دیا تھا جس میں وہ اپنے شوق پورے کر سکتی تھی۔ ان کے سرکل میں ایسے بہت سے جاننے والے لوگ تھے جو پینٹنگ کرتے تھے اور انہیں پسند کرتے تھے۔ مہروین کی 7 پینٹنگز انہوں نے بکوائی بھی تھی جس پر مہروین کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس دن وہ واقعی میں اپنے آپ کو شاید کوئی آرٹسٹ محسوس کر رہی تھی جو رنگوں سے کھیلنا جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رنگوں سے کیسے کھیلا جاتا ہے۔ وہ جانتی تھی رنگوں کے ذریعے ایک بے جان چیز سے لوگوں کو کس طرح سے محبت کروائی جا سکتی ہے۔ اس نے بہت ساری پینٹنگز بنوائی تھی۔ اذلان آفس میں مصروف تھا اور وہ اپنے رنگوں والے کمرے میں جب پینٹنگ مکمل کرتی نیچے اپنا اور اذلان کا نام لکھتی، تاریخ ڈالتے اور دستخط کرتی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی میری پینٹنگز کو خرید دے گا۔ یہ تو میرے لیے ایک خواب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، تم بہت حسین پینٹنگ کرتی ہو، انہوں نے شانزے کو قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے صرف انہیں ان تصویروں کی پکچرز دکھائی تھی، وہ پہلی ہی دفعہ راضی ہو گئے تھے پینٹنگز خریدنے کے لیے۔ تم دل لگا کر پینٹنگ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں۔ یہ پورا کمرہ تمہارا ہے، تمہارے رنگوں کا، تمہاری پینٹنگز کا، تمہارے کینوس کا۔ جتنے رنگ تم یہاں بکھیر سکتی ہو بکھیرو، کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے کو چوما تھا۔ کچھ وقت بعد اسے یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اذلان ملک نے اسے بہت گھمایا پھرایا تھا، اسے وہ جگہ دکھائی تھی اور سیر کروائی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ واقعی میں ایک شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی۔ جب انہوں نے اس کا نام شانزے رکھا تھا تو وہ اس نام کو پورا بھی کر رہی تھی۔ اذلان ملک کو اب اپنی شانزے سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہنی مون پہ تھے جب انہیں یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد وہ دونوں ہنی مون پر گئے تھے کیونکہ اذلان ملک اپنی مصروفیت میں اس کو پراپر طور پر گھمانے نہیں لے جا پایا تھے۔
لیکن اب وہ تمام کام مکمل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تھے جب انہیں یہ خبر ملی۔ خدا خدا کر کے 9 مہینے مکمل ہوئے۔ ان 9 مہینے میں اذلان ملک نے اپنی شانزے کا، اپنی مہروین کا انتہائی خیال رکھا تھا۔ اگر وہ رات کے 3 بجے بھی کوئی فرمائش کرتی تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اسے پورا نہ کرتا۔ اس کا جو دل چاہتا کھانے کو اس کے سامنے پیش کرتا۔ کون تھا انہیں روکنے ٹوکنے والا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اذلان ملک اب اسے بہت اچھا لگتا تھا، بھلے ہی وہ دنیا کو اچھا نہ لگے، لیکن وہ اپنے شانزے کو بہت پسند تھا۔ اور شانزے کو جو سب سے زیادہ اس میں پسند تھا وہ اس کا صاف دل تھا۔ وہ بہت مہربان تھا، نرم تھا، احساس کرنے والا تھا، دوسروں کی مدد کرنے والا تھا اور وقت پر کام آنے والا تھا۔ وہ اپنے نام ہی کی طرح تھا، مہربان۔ دوسری چیز جو شانزے کو پسند تھی وہ اس کی اٹھان تھی۔ وہ بہت لمبا تھا، اس کی اٹھان بہت خوبصورت تھی۔ بھرا بھرا جسم، بھرے بھرے کندھے، بھرا ہوا سینہ۔ اذلان ملک کی جسامت اور اٹھان بالکل اس کے خوابوں کے شہزادوں کی طرح تھی، اور باقی کی کمی اس کے خوبصورت دل نے پوری کر دی تھی۔ شکل بہت دور رہ گئی تھی۔ شانزے کو محبت اس کے دل سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے حسین دل سے ہوئی تھی، اس کے اندر کے اچھے انسان سے ہوئی تھی جو بہت مہربان تھا، مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا۔ 9 مہینے مکمل ہوئے اور اس نے ایک انتہائی خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بچہ کس کی طرح ہوگا، لیکن جب اس نے اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس کا بیٹا بہت خوبصورت، بہت صحت مند تھا۔ ڈیلیوری کے دوران کافی مشکلات بھی پیش آئی، لیکن اللہ کا شکر تھا وہ صحت مند اور بالکل ٹھیک تھا۔ مہروین کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ بالکل مہروین کی کاپی تھا، اس کا رنگ، شکل، صورت، ایک ایک چیز مہروین کے اوپر گئی تھی۔ اور اذلان ملک نے بھی شکر کا سانس لیا تھا کہ بیٹا مہروین پر گیا ہے، کم از کم اسے وہ سب کچھ سننا اور جھیلنا نہیں پڑے گا جو اس کے باپ نے جھیلا اور سنا تھا۔ وہ دونوں اس بچے کو جب گھر لے کر آئے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے شانزے کو خوب پیار کیا اور اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش پر اپنی شانزے کو سونے کا ایک بہت بھاری سیٹ دیا تھا۔ تحفے کے طور پر ان دونوں نے اپنے بچے کا نام ارمغان اذلان ملک رکھا تھا۔ وہ ارمغان تھا، اپنے نام کی طرح قیمتی، جیسے کسی دعا کا مانگا ہوا تحفہ۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجب سا سکون تھا، جسے زندگی کے شور میں یکدم خاموشی اتر آئے۔ وہ جب بات کرتا تو لفظ نہیں، احساس بولتے تھے۔ اس کے آنے سے لگتا تھا جیسے کائنات نے کوئی پیغام بھیجا ہو۔ محبت میں لپٹا ہوا، خلوص میں ڈوبا ہوا ارمغان ایک نام نہیں تھا، دل کی دھڑکنوں میں اتر جانے والا احساس تھا جو لمحہ بھر سب کچھ بدل دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ دوستی ایک خوبصورت رشتہ ہے جو خلوص، اعتماد، محبت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو خوشی کے لمحوں میں ساتھ ہنسے اور دکھ کے وقت کاندھا بن جائے۔ دوستی انسان کی زندگی کو رنگین اور معنی خیز بناتی، کیونکہ دوست نہ صرف ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں بلکہ مشکل گھڑی میں رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ سچے دوست آئینے کی طرح ہوتے ہیں جو ہماری خوبیوں کے ساتھ ہماری خامیوں کو بھی دکھاتے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں۔ دنیا کے سب رشتے خون سے بنتے ہیں، مگر دوستی وہ رشتہ ہے جو دل سے بنتا ہے، اور یہی اسے سب سے خاص بناتا ہے۔